کریم نے کیا ذکر کیا؟ معیار بنایا قرآن نے جو اللہ کی راہ میں دین کی مدد، کیونکہ دین کو اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی کہ کوئی مالدار شخص آ کر اپنے مال کو اس میں ڈالے، تو مالدار شخص تو اتنے سیانے ہوتے ہیں جب بینیفٹ نہ ہو وہاں پیسہ نہیں ڈالتے۔ اب کون حضور کے ساتھ پیسہ لگائے جو سارے دشمن ہیں؟ ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر تو آنے کی تو کوئی امید نہیں ہے، بلکہ حضور کو پیسہ دیا گیا تو سارا مکہ کے ایک بندہ حضور کے ساتھ نہیں ہے۔ مولا مرتضیٰ بچے ہیں ایمان لا چکے ہیں، سیدہ ختیجہ بیوی ہیں ایمان لا چکی ہیں، زید بن حارثہ غلام ہیں، لیکن باہر کے لوگ اس کا عوض کیا آئے گا؟ بلکہ دشمنی بڑھ جائے گی کہ یہ مال سے سپورٹ کر رہا ہے، یہ سہولت کار ہے، اس کو مار ڈالو، اس سہولت کار کو ختم کرو۔ ذرا سوچیں اس چیز سے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اسلام کا کتنا بڑا سرمایہ، حضرت بلال کا نام لیتے ہوئے یہ بھی نہیں تھکتے، ان سے پوچھو نا کہ بلال کی گردن کو آزاد کر کے اسلام کو اتنی بڑی سپورٹ دینے والا بنا کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر جب ابتدائے اسلام ہے، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ من قبل، جو جتنا پہلے اسلام کی مدد کرے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت مولا مرتضیٰ خود حضور کی کفالت کے اندر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ کو ان کے والد جناب ابو طالب سے لے لیا، کہا کثیر العیال ہے، بچہ مجھے دیجئے، میں اس کو پالوں گا تاکہ چچا کا بوجھ کم ہو جائے۔ اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کا کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ آپ کی عمر شریف اتنی ہے کہ آپ کام کریں، آپ حضور کے زیر کفالت ہیں۔ لیکن یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس وقت حضرت بلال پر سختی گزری تو حضرت ابوبکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو حضور نے دیکھا کہ جناب ان کو آگ کے یعنی گرم کوئلوں کے اوپر آپ کو لٹایا جا رہا ہے، آپ کے سینوں کے اوپر بڑا پتھر رکھ کر گرم ریت پر آپ کو لٹایا جا رہا ہے، اور گرم کوئلے دہکتے ہوئے کوئلے پر آپ کو لٹایا جا رہا ہے۔ حضور قریب سے گزرے تو انہوں نے سرکار کو دیکھ کر شکایت نہیں کی، بلکہ حضرت بلال کی زبان پر تھا الاحد احد احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلال گھبرا نہیں، اللہ تیرے لیے سبیل نکال دے گا۔ میرے دوستو یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے سنی، آپ آگے بڑھے اور وہ کافر جس کی آپ ملک میں تھے اس سے کہا چھوڑ دو اس کو، اس نے کہا اتنا چاہتے تو پیسہ دے دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی منہ مانگی، یعنی جس رقم کے غلام حضرت بلال جیسے تھے اس سے بڑی رقم دے کر جو اس نے تقاضا کیا تھا، دے کر حضرت بلال کو جب آزاد کیا تو قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو بیان کیا، وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، ہم اس شخص کو جہنم سے دور رکھیں گے، اتقا، جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ سوال ذرا سمجھ لیجئے، یہاں پر افضل کا معنی ہے جس کے توشائے اجر میں نیکیاں زیادہ ہو، جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہو، اور نیکیاں نام ہے تقوی کا۔ قرآن نے معیار افضلیت کا جو عند اللہ متقی، عند اللہ اجر زیادہ پانے والا ہے، یہاں قرآن کی آیت موجود ہے، فرمایا سیجنب الاتقا، اللہ اس شخص کو جہنم سے دور رکھے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقا، اور اتقا اس میں تفضیل واحد کا صیغہ ہے، اس میں عموم بھی نہیں ہے، یہ واحد کا ہے، یہاں سے ایک ہی ذات مراد ہوگی۔ توجہ آپ کی، اتقا واحد کا صیغہ ہے، اتقا واحد، جیسے اکبر واحد کا صیغہ ہے، ایک بڑا، اکبرو بہت سارے بڑے، اتقا واحد کا۔ قرآن نے کہا سیجنب الاتقا، ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے اس ذات کو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی مالہ یتزکا، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا پاکی کے لیے۔ یہ آیت اس وقت اتری ہے جس وقت ابو بکر صدیق، اگر آپ ابو بکر صدیق کو کوئی قبول نہ کریں، میں کہتا ہوں اس آیت کا مصداق بتا دو، جس وقت یہ اتر رہی ہے اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال نہیں ہے، وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ، کیونکہ اس آیت سے دو ہی بندے مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابتدائی دور کے یا مولا مرتضیٰ یا ابو بکر صدیق، اور یہ آیت کا چلن آگے بتا رہا ہے کہ اس سے سرکار مولا مرتضیٰ کی شان بہت بلند ہے، لیکن اس آیت میں حضرت مولا کو مراد لیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ آیت آگے کہہ رہی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو پاکیزگی کے لیے دیتا ہے۔
تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت مال نہیں تھا. ایک بات آگے اللہ کیا کہتا ہے, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, اور یہ جو ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, یہ وہ عظیم بندہ ہے کہ جس کے نزدیک کسی شخصیت کی رضا اور کسی کا احسان جو ہے اس کے اوپر نہیں ہے. فرمایا کسی بھی شخص کا اس کے اوپر احسان نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مال دے کر اس کا شکرانہ ادا کر رہا ہے, بلکہ حضرت علی پر تو خود رسول اللہ کا احسان ہے کہ وہ آپ کے زیر کفالت ہے, بچے ہیں اور حضور ان کو پال رہے ہیں. زید بن حارثہ پر رسول اللہ, یہ دنیاوی بات ہو رہی ہے, دنیاوی احسان ہے کہ آپ غلام ہیں. حضرت ابو بکر واحد اس تاریخ میں آزاد مرد ہیں کہ جن کو حضور نے نہ کوئی پیسہ دیا ہے نہ دنیاوی طور پر کوئی مکان دیا ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو خرچ کر رہا ہے نا, جو پرہیزگار ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ اپنے مال کو دے رہا ہے, اور یہ جو دینے والا وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ احسان کا عوض دے رہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت مولا کے اوپر, یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں, دینی نہیں, دینی طور پر تو ہر ایک کے اوپر مصطفیٰ کریم کا احسان ہے, لیکن قرآن یہاں پر دین نہیں دنیا کو بیان کر رہا ہے. فرمایا توجہ کرنا, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, کسی بھی شخص کا اس کے یہاں کوئی احسان نہیں کہ یہ مال دے کر کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کر دیا ہے, دنیاوی طور پر مجھے مکان دیا, یہ دیا, وہ دیا, لہذا یہ پیسہ لے لیں اور آپ میری جان چھوڑ دیں اور آپ کی طرف سے احسان ہو جائے. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ آیات حضرت مولا کے لیے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ خود مولا نعمت مصطفیٰ کے تابع ہیں. حضرت ابو بکر واحد شخصیت ہے کہ ان کا کوئی بینیفٹ دینا یہ کسی دنیاوی عوض نہیں. اللہ نے آگے فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ, لیکن صرف اور صرف جو ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ, یہ بندہ خود اتنا مالدار ہے کہ دنیاوی طور پر نہ کسی نے اس کو مکان دیا ہے, نہ تلوار دی ہے, نہ کوئی دنیاوی بینیفٹس دیا ہے جس کے بدلے میں یہ دینا چاہ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ, بلکہ یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا ہی کے لیے دے رہا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور رب اعلیٰ ضرور بضرور اس سے راضی ہو جائے گا. اس آیت کو بچہ بھی سرسری طور پر دیکھے تو اس کا ایک ایک حرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر کامل آتا ہے, کیونکہ یہ آیات افضلیت کا سرنامہ ہے. قرآن نے یہاں پر سب سے بڑے افضل ہونے کا معیار تقوی بنایا ہے, اور یہاں پر اس بندے کی بات کی جا رہی ہے جو اتقا, جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے, جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اس کی شان دو بیان کی گئی ہے. ایک یہ بیان کی گئی کہ اس نے مال اللہ کی راہ میں دیا, اور حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس اس کو مال نہیں تھا, کہتے جان کے ساتھ آئے. میں نے کہا اللہ مال کی بات کر رہا ہے, جس کو اتقا کہا گیا وہاں جان کا ذکر نہیں ہے. سیجنب الاتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا, اور جس نے مال دیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ امن علی من نفسہ ومالہ من ابی بکر, یہ حضور کی حیات ظاہری کا آخری خطبہ ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا میرے صحابہ میں جس نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے امن علیہ, سب سے بڑا احسان جو مجھ پر کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. توجہ آپ, تو یہ آیت کریمہ ہے اس دور کی ابتداء اسلام کی. حضرت مولا مرتضیٰ کی شان و عظمت, جو آپ کی فضیلت ہے, اس سے کوئی مسلمان نہیں بھاگتا, جو بھاگ جائے وہ منافق ہے. لیکن یہ جو عظمت و مقام ہے یہی مولا کی نظر مبارکہ میں تھی, اور قرآن نے جس کی عظمت و شان کو بیان کرے اس سے جو منہ موڑ لے پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہو سکتا ہے. اتقا, اب دیکھیں یہاں پر میں بات کو تھوڑا سے آگے لے جانا چاہتا ہوں. قرآن کریم ذکر کر رہا ہے سیجنب الاتقا, کہ ہم اس شخص کو جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے. اتقا, جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اب اس اتقا کو قرآن میں دوسری اور جگہ پر ڈھونڈیے آپ. کوئی یہ کہے جناب آپ کو کیسے پتا چلا کہ جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک میں سب سے بڑا عزت والا ہوگا؟ تو میں نے کہا اگر پرہیزگار عزت والا نہیں ہوگا تو کون عزت والا ہوگا؟ لیکن قرآن نے اس کو ڈکلیئر کیا. قرآن کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, لفظ اتقا آ گیا. اللہ فرما رہا ان اکرمکم, اے میرے بندو, ان بے شک, اکرما تم میں سب سے زیادہ عزت والا, تم میں سب سے زیادہ
पसंदीदा अल्लाह का इंद अल्लाह, अल्लाह का कौन है? फरमा अत्काकुम, जो सबसे बड़ा अत्का है। अब कुरान ने एक मियार बना दिया कि तुम में सबसे अकरम, सबसे इज्जत वाला, सबसे करीब रब के वो है जो सबसे बड़ा अत्का है। अब कुरान ने यहां सूरह लैल में फरमाया सय्युजन्नबुल अत्का, के हम जहन्नम से उस बंदे को सबसे दूर रखेंगे जो सबसे बड़ा अत्का है, और वो अबू बकर सिद्दीक है। तो नतीजा क्या निकला कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा तकरीम, अकरम और इज्जत वाला अत्का है, और वही अत्का दूसरी जगह पर कुरान ने डिक्लेयर कर दिया अबू बकर सिद्दीक।